قصوری صاحب، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو بائیڈن اور نریندر مودی کی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک روایتی جو بھارت کا ایک سٹانس رہا ہے کہ پاکستان پہ دہشت گردی کے فروغ کے الزامات لگانا، اور اب یہ جو بائیڈن صاحب بھی جو ہیں ہم آواز ہو گئے ہیں مودی صاحب کے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ بات یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید ہم کسی بلاک کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنا ٹلٹ کسی اور طرف کر لیا ہے۔ کیا یہ اس تناظر میں کوئی پریشر ٹیکٹک ہے یا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں امریکہ کا بھارت کا ہم آواز ہونا؟ نہیں، یہ میں یوں بھی نہیں کہوں گا اور ویسے بھی نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا یہ غیر معمولی بات نہیں کہ اس قسم کا بیان شامل کر لیا گیا ہے اس وقت جو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو اپنا حلیف بنائے گا چین کے خلاف۔ اب اس میں ہم تو آ نہیں سکتے، لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ شدید تنقید امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اس حد تک کوئی ڈینیل ماکی کا انٹرویو اگلے دن کیا ہے، جو آتھر ہیں نو ایگزٹ فرام پاکستان، ٹاپ تھنکرز میں سے ہیں امریکہ میں، کرن تھاپڑ جو انڈین جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو میں جمہوری ملک نہیں سمجھتا۔ یہ صحیح معنوں میں یہ ڈینیل ماکی نے کہا ہے، اور انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے کوئی یہ شاید لانگ لاسٹنگ نہ ہو، کیونکہ لانگ لاسٹنگ انٹرسٹ بقول ان کے انڈیا اور امریکہ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ میں ایڈ یہ کروں گا کہ امریکہ جن کو ٹوٹلی ٹرسٹ کرتا ہے، جن سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے، وہ فائیو آئیز ملک کہلاتے ہیں۔ اس میں مثلا نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ، اس قسم کے ملک جو کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری اقدار بھی ایک جیسے ہیں اور ہمارے مفادات بھی ایک جیسے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ مجھ سے ویلیو پوچھیں، جو بیان آیا جوائنٹ، وہ نریندر مودی صاحب کے فارن آفس نے، ساؤتھ بلاک نے لکھ کے دیا۔ آج کل ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں کہ اس قسم کے، یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اگر کچھ سینٹنسز انکلوڈ کر لیے جائیں جس کا بھارت یہ سمجھتا ہے مودی صاحب کو ان کو اپنے الیکشن میں کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے خلاف کو فائدہ ہو جائے، تو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ہے اگر نریندر مودی کو اس بات پہ خوش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک بہت میجر کانٹرڈکشنز ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کو آسانی سے بھارت نہیں چھوڑے گا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ روایتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے جو نان الائنمنٹ سے شروع ہوئی، مان بھی جائیں کہ آج کا نان الائنمنٹ کا دور نہیں ہے، لیکن 70-80% جو سپیئر پارٹس ہیں ہندوستان کے وہ روس سے آتے ہیں، ویپنز کے۔ اس میں دہائیاں لگیں گی، اور پھر یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بڑے میجر ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اگر وہ انجن کا جو کہ فائٹر انجن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، اس میں تو 2-2.5 دہائیاں لگ جائیں گی۔ میں نے سائن کیا تھا، جب میں نے اگریمنٹ کیا جب میں امریکہ گیا F-16 کی اپ گریڈیشن کا، کہ یہ ہم نے F-16 اپ گریڈ بھی کرنے، نئے بھی خریدنے، اس میں کوئی راتوں رات تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کئی سال لگے تھے۔ تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ یہ شامل ہوا ہے، ہاں بھارت نے اپنا جو الو تھا سیدھا کر لیا، یا یوں کہیے مودی صاحب نے، کیونکہ وہاں الیکشن آ رہے ہیں اور وہ دکھائیں گے میری یہ بڑی فتح ہے کہ میں نے یہ چیز شامل کرائی۔ صحیح ہے۔ اچھا قصوری صاحب، جب پہلے جوائنٹ کمیونکے آتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جی مودی صاحب نے یہ کہا، یا مثلا پاکستان کا بھی ہو تو ہمارے پرائم منسٹر کا موقف، ان کے پریزیڈنٹ کا، یا کوئی پارلیمانی ملک ہو تو وہاں وزیر اعظم کا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو پاکستان کے خلاف بات کی گئی کہ جی وہ ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم ختم کرے، فلاں فلاں حزب المجاہدین کو شامل کیا گیا، لشکر طیبہ وغیرہ، ان کے خلاف ممبئی دھماکوں کے مجرموں کو تک پہنچائے، اس میں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا یہ امپورٹنس نہیں ہے؟ پہلے یہ انڈیا کا موقف کے طور پر پیش ہوتا تھا، اب انڈیا اور امریکہ دونوں کا موقف سامنے آیا ہے۔
نہیں، آپ کا میں موقف بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب میں وزیر خارجہ بھی تھا اور اس کے بعد جو میرے بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی فیس کیا ہوگا، اور میں اپنی نئی کتاب میں اس کو ایکسپلین کروں گا جب میں اپڈیٹ کروں گا کہ یہ چیزیں کہ جناب آپ کراس بارڈر ٹیررزم روکیں، آپ افغانستان میں، اب تو افغانستان کا ذکر نہیں ہو رہا، اب تو کچھ افغانستان کے حساب سے ہمارے حق میں بات آ جاتی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا جب امریکہ کی فوجیں وہاں تھیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا افغانستان کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ خیال کریں، ایل او سی پہ خیال کریں۔ تو یہ ایکچولی امریکن جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے یہ رائے، یہ کوئی نئی رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا، اور وہ مجھے کہتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے ہوں گے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لحاظ میں وہ اس طرح کھل کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں شاید نہ دیتے، لیکن اب ایک تو پاکستان کا اور ان کا وہ جو تھا، اور مودی یہ تو خاص طور پر غصہ ہے۔ میں اس دن امریکہ میں تھا جس دن طالبان کابل میں پہنچے ہیں، تو اس وقت کے وزیر اعظم کے کچھ بیانات تھے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب وہ اقتدار میں نہیں تو مناسب نہیں۔ وہ انہوں نے جو دیے تھے امریکہ میں سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے، اگر آپ کو بیانات وہ یاد ہیں وہ کیا تھے، اور اس پہ بھی وہاں اعتراض ہوا تھا۔ اور پھر ہم پہ یہ ہمیشہ، جب پریزیڈنٹ مشرف بھی اقتدار میں تھے، جب میں فورن منسٹر تھا، تب بھی کہا جاتا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کہ ہم پیسے امریکہ سے لے رہے ہیں اور ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو ہماری ضرورت تھی تو انہوں نے کئی سینکشنز جو تھیں وہ ان کی پریزیڈنٹ نے ویو کر دیں، جو ہم پہ ایک نہیں 25 قسم کی سینکشنز تھی، نیوکلیئر ریلیٹڈ، ڈیموکریسی ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری آنن فانن غائب ہو گئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت یا کتنی کم اہمیت ہوتی ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو 36 قسم کی سینکشنز پریزیڈنشل ویور سے غائب ہو گئیں۔ اب ان کو بھارت کی ضرورت ہے، کیا نفسیاتی طور پر چین کے خلاف تو ہو جائے، ہمیں کوئی زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں اسی دن انہوں نے پاکستان کے حق میں بھی ایک چیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دی کہ جناب ہم یہ کریں گے اور پاکستان کے ساتھ ہم چاہتے ایک پرسپرس پاکستان ہو، وغیرہ ہو، ہم یہاں مدد کریں گے، وہاں کریں گے۔ لیکن قصوری صاحب، وہ تو لفاظی ہے، لیکن آپ کی بات کو میں جھٹلا نہیں سکتا جو آپ نے کہا ہے۔ قصوری صاحب، پاکستان کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئرز کی، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ ہے، موجودہ حالات میں جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نہیں آتا تو ہمارے دوست مدد کے لیے آئیں گے، کیا پاکستان توازن برقرار رکھنے کی، امریکہ اور چین میں توازن برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر منسٹر اسٹیٹ نے کہا ٹھیک کہا، میں فورن منسٹر ہوتا میں بھی یہ کہتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سن لیں، ہماری مین ایکسپورٹس جو جا رہی ہیں وہ امریکہ سب سے بڑا ہمارا بائر ہے، پھر یورپین یونین اور برطانیہ ہے۔ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہ، اور پھر پاکستان نژاد جو پاکستانی اوریجن لوگ ہیں نارتھ امریکہ میں اور برطانیہ اور یورپ میں، وہ میرا خیال ہے 2.5-3 ملین ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ امریکہ میں 1 ملین ہے، کینیڈا میں 1 ملین ذرا کم ہے، یورپ میں برطانیہ اکیلے میں 1.5 ملین ہوں گے، یورپ میں ملین ہوں گے۔ تو یہ تو ہم پھر انگلش سپیکنگ جو کنیکشن ہے ہمارا یونیورسٹیز کا، ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں، تو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے۔ لیکن اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چین ہر آڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اور امریکہ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کبھی چوز نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ نے ہمیں فورس کیا کہ آپ ہم میں چوز کریں اور آئیدر چائنا اور امریکہ، وہ بے وقوفی ہوگی۔ امریکہ نہیں ہمیں کہے گا کیونکہ اس کو جواب پہلے پتا ہے۔ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دوست ہے چین، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جائیں۔ لیکن ہم ڈپلومسی میں کہتے ہیں there is no zero sum game in diplomacy۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ کے اور بھارت کا ایک بیان آیا ہے تو ہماری دشمنی میں آ گیا ہے اور ہم اب ان سے کٹی کر لیں گے، نہ یا امریکہ ہم سے کٹی کر لے گا۔ ایز اٹ از آج کل ہمارے تعلقات ایٹ دی ہائیسٹ لیول، آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کسی کو فون نہیں کیا پاکستان میں، ان کو غصہ بھی ہے
کیونکہ وہ اس وقت جب اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا ہے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے جانتے بوجھتے ہوئے دی، حالانکہ ہم ایکسپلین کرتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ امریکہ نے بھی انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ہیں. جب 9/11 کے حملے ہوئے ہیں میں امریکہ کو بتاتا تھا کہ بھئی آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس سروس ہے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کے ہوائی اڈوں پہ آ کے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں جنہوں نے آپ پہ حملہ کرنا ہے اور آپ ہم کو کہہ رہے ہیں. تو میں اب کوئی کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں پرائیویٹ کانورسیشن میں. تو اگر فورن منسٹر پاکستان کے کہیں یا منسٹر اسٹیٹ یہ کہیں تو میں یہ کہوں گا، میں بھی یہی کہوں گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں چوائس کرنے کی. چین ہمارا بالکل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ اہل مجھے مار کہ ہم یورپ نارتھ امریکہ کے ساتھ جھگڑا مول لیں.